پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم عامر ضیاء صاحب کے پاس جاتے ہیں. سر مجھے بتائیں, لیٹس ڈو a synopsis of Pakistan and its history. 79 years جناب, کیا کھویا, کیا پایا اور یہاں پہ کیا آیا, بتائیے ذرا تھوڑا سا ہمیں. ساجد صاحب کی اجازت سے. بالکل جناب, بالکل اجازت دے رہے ہیں. میں دو بڑی متضاد باتیں کروں گا. پلیز ان میں اعتراض کروں گا ہر چیز پہ. کہ پہلی تو جو ہے مطلب کہ جب پاکستان بنا, اور لوگ اکثر آپ کو پتہ ہے بھارت کے ساتھ ہمارا موازنہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت جو ہے وہ اتنی ترقی کر گیا اور پاکستان اتنا پیچھے ہے. تو سمجھنے کی بات یہ کہ تقسیم کے وقت پاکستان جن علاقوں پہ مشتمل تھا وہ برٹش انڈیا کے پسماندہ ترین علاقے تھے. یہ کلکتہ کے بغیر بنگال جو تھا وہ رولر سلم تھا. صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ اگر پنجاب کی بات کریں, ہمارے پاس ویسٹ پنجاب آئے تو لاہور بڑا شہر تھا. سندھ میں کراچی بہت ہی چھوٹا سا ایک مطلب شہر تھا, ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی. بلوچستان کو پروونس کا اسٹیٹس حاصل نہیں تھا, برٹش بلوچستان ہوا کرتا تھا اور قلات کی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی. خیبر پختونخوا کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا مسائل تھے. تو ہمیں بہت ہی ایک مشکل ایک صورتحال ملی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو. اور آپ یہ دیکھیں گے جو ہمارا شروع کا سفر تھا, جب کہ تمام پریڈکشنز ہو رہی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں رہے گا, 48 میں جنگ ہو گئی ہماری کشمیر کے اوپر پہلی, بھارت نے ہمارے جو فائنینشیل ہمیں ریسورسز ملنے تھے ان کو روک دیا. اس کے باوجود پاکستان نہ صرف قائم رہا بلکہ اس نے 50-60 کی دہائی میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی. ایوب خان دور کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی اس میں متوازی نہیں تھی, اور اس میں مشرقی پاکستان جو تھا اس میں سیاسی محرومی بڑھی. یقیناً ایسا ہوا تھا, لیکن پھر بھی اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 10 سال اچھے تھے. اور وہ جو مشرقی پاکستان پیچھے رہ گئے تو اس کو بھی مینیج کیا جا سکتا تھا اگر ہماری اس وقت کی 70 کے بعد کوتا بینی کا ثبوت نہ دیتے ہمارے. آپ نے ایوب خان صاحب کی بات کری تو ایوب خان صاحب کی پرسنل ڈائریز اور ان کے کچھ پرسنل کنورزیشنز میں سے یہ پتہ چلتا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش جس کو کہا اب جس کا نام ہے, کہتے تھے کہ یار یہ اس سے الگ ہونا ہی ہونا ہے بیکاز سیورنس اتنی بڑی تھی, ایک پورا ملک. ایوب خان نے کہا ہے, I don't think so. پرائیویٹ کنورسیشنز کی بات ہے. خیر آج نہیں, 71 میں نہیں ہوتا, 80s میں ہوتا, 60s میں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سسٹم بنا لیتے, نظام بنا لیتے, وہاں کے لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہوتا معاشی سیاسی, ٹھیک ہے نا, اور یہاں کے لوگوں کو اپنا, تو ہم لوگ ساتھ چل سکتے تھے. ایسا یہ ناممکن نہیں, ساتھ چل سکتے تھے, ساتھ چل سکتے تھے. میں جب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس وقت کی قیادت کی کوتا بینی تھی, ان کا ایک میں کہوں گا کہ اپورچونزم تھا, سیلفشنس تھی, کہ جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا. بھارت کی سازش اپنی جگہ, لیکن ہمیں اپنے اوپر تنقید کرنی چاہیے. تو وہ دور ہمارا اچھا تھا. بھٹو صاحب کے دور میں ایک الگ تجربہ ہوا, اور سوشلزم کے نام پہ ہم نے دیکھا کہ چیزوں کو قومیان لیا گیا, اور اس کے بجائے فائدہ ہونے کے کیونکہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں چلا گیا, زیادہ نقصان ہوا. 80 کے دور چلے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. انٹینشنز اچھی تھی, مطلب ان کو یہ کہنا اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ یہی تھا کہ کیونکہ کمیونزم بہت بڑھ رہا تھا اور کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر وہاں پارٹی کرتی تھی نا, اب ہماری کیونکہ بیوروکریٹس کر رہے تھے, تو آپ نے اپنے جو سرمایہ دار تھے ان کو توڑ دیا. 21 خاندان جو کہا جاتا تھا نا, 22 خاندان. 22 سے آپ کا خاندان شامل تھا. دیوان جھوٹ نہ بول. نہیں بالکل بھی نہیں تھا دیوان جھوٹ. اچھا اس کے بعد میں کیا صرف دو میں زیادہ اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 90 کے ڈیکیڈس کو ڈاکٹر عشرت حسین کہتے ہیں کہ جی لاس ڈیکیڈ آف پاکستان تھا نا, کہ اس میں حکومتیں بدلتی رہی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, انہوں نے پاکستان میں جو بھی ہو رہا تھا اس کو ریورس کرنا شروع کیا, بہت سارے اس کے اوپر. اور آپ نے کیسے ریورس کیا, مطلب کیا کیا انہوں نے ریورس کرنے کے لیے, کیا ایسی اقدام کیے؟ بات یہ کہ جب ملک میں اسٹیبلٹی نہ ہو, بدعنوانی بہت زیادہ بڑھ جائے, میرٹ کا خون ہو جائے, تب تو آپ کا نظام کمپرومائز ہو جاتا ہے نا. تو لاس ڈیکیڈ جو کہا تھا اس میں آپ نے بہت زیادہ چیزیں جو تھیں اس زمانے میں, آپ دیکھیں کہ جو آپ کے معاشی اشاریے تھے, سماجی اشاریے تھے, نیچے آنے لگے. پھر بریک کب لگا, جب مشرف صاحب آئے. مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ لوگوں کو اچھا لگے. میں پولیٹیکلی انکریکٹ بات کر رہا ہوں کہ ایک طرح سے بہتر دور یوں تھا کہ 6% آپ کی گروتھ ریٹ آن این ایوریج 5 سال تک رہی تھی, 6% پلس رہی تھی. ٹھیک ہے, نئے ادارے بنے تھے, ابھی بھی ہم نادرا کے کارڈ استعمال کرتے ہیں انہیں کے دور کے. اس کے بعد جب خالص جمہوریت آئی 2008 میں, اس کے بعد سے پھر ہمارا مشکل سفر شروع ہوا. میڈیا بھی تو بڑا, بینکس بھی بڑے, آپ لوگ میں تفصیل میں نہیں جا رہا مشرف صاحب کے دور کا, لیکن پھر 2008 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر ایک ڈاؤن سائڈ شروع ہوا ہمارا. جمہوریت آ گئی, خالص جمہوریت جب آئی, پیپلز پارٹی آئی, نون لیگ آئی, پی ٹی آئی آئی, اور پھر ہم نے یہ 4 برس دیکھے. میں مجموعی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہم نے وی ڈیفائڈ آل دا پریڈکشنز کہ ہم لوگ ڈوب جائیں گے, ہم قائم رہے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم اس سے زیادہ اچیو کر سکتے تھے.
اور وہ میں آخری بات آپ کی اجازت ساجد صاحب صرف 2 منٹ لوں گا اور کہ آپ اپنے جو ہم اثر ممالک ہیں پیئر کنٹریز ہیں ان سے اگر موازنہ کرتے ہیں نا آپ ویٹنام کو دیکھتے ہیں ساؤتھ کوریا کو دیکھتے ہیں سنگاپور اب سنگاپور کا جو رقبہ ہے ہمارے کراچی کے رقبے سے 5 سنگاپور نکل آئے اتنا چھوٹا سا ہے اور ان کا جو ہے فورن ایکسچینج زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں کتنے ہیں ان کی ایکسپورٹ دیکھ لیں 400 بلین سے کہیں زیادہ ہے because they are dealing with a very small proportion they can اچھا do پھر stuff. ویٹنام کی آپ بات کریں وہ مطلب ہے کہ 1975 تک وہ امریکہ سے لڑ رہا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا ویٹنام کا جو ہے آج ریزروز جو ہیں 87 بلین ڈالرز کے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی جو ایکسپورٹس ہیں 470 بلین ڈالر کی ہیں آپ ساؤتھ کوریا کی بات کرتے ہیں مطلب 10th لارجسٹ فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے نا مور دین 427 بلین یہ بات ساؤتھ کوریا پہ 700 بلین ایکسپورٹس ہیں ان کی ساؤتھ کوریا پہ ہاں سنا ہے اب یہ کتنا سچ ہے یہ آپ بتائیں گے ساؤتھ کوریا کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی 5 ایئر اکنامک پلان کو لے کے گئے تھے اور جو ترقی آئی 60s میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ ہے سچ ہے یہ تو انہوں نے بنا لیا نا یہ لے کے گئے تھے پاکستان نے اس زمانے میں 60s میں ہم لوگ ایک مثال تھے بھارت کے لیے باقی ممالک کے لیے جس تیز رفتاری سے ہم لوگ انڈسٹریلائزیشن کر رہے تھے گرین ریولوشن لے کر آ رہے تھے تو اس کو آپ ایسا نہیں کر سکتے مگر پھر جو ہماری یہاں سیاست ہوئی ہم نے اپنے رستے کو کھو دیا حتیٰ کہ بنگلہ دیش آج جو ہے 48 بلین کے ریزروز پہ بیٹھا ہوا ہے 40 بلین ڈالر سے زیادہ ان کی جو ہے ایکسپورٹس ہیں ٹھیک ہے نا ہماری وہی 30 بلین ہم بچپن سے سن رہے ہیں 22 بلین سے شروع ہوا تھا جب میں پروفیشن میں آیا تھا وہ 30 بلین ہے ٹھیک ہے نا تو نماف کی ریزروز بنگلہ دیش کے 37 بلین ڈالر ہیں اور ایکسپورٹس 48 ہیں ٹھیک ہے نا اب پاکستان کہاں ہے پاکستان کی 22 بلین ریزروز ہیں 12 بلین 14 بلین مانگے کے ہیں جو لوگوں نے رکھوائے ہوئے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے ایکسپورٹ وہی 30 بلین ہے تو ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے اس کی جو بدعنوانی ہے ان کی جو ایک میں کہوں گا کہ کوتا بینی ہے انہوں نے جس طرح سے اپنی جائیدادیں کاروبار دوسرے ممالک میں بنائے پاکستان میں انویسٹ نہیں کیا آپ کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کریں باقیوں کو کہتے ہیں آ کے نا جب اپنا خود آپ نہیں کرتے آپ خود دبئی میں کرتے ہیں خود لندن میں فلیٹ لیتے ہیں خود آپ جا کے کہیں اور پہ مطلب ہے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں فرانس میں اپنے لیے محل بنا رہے ہوتے ہیں تو میں جو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے 2 سیاسی خاندان میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ آج جو ہمارا حال ہے کہ مہنگی ترین بجلی ہے مہنگی ترین گیس ہے ان کی وجہ سے کہ انہوں نے غلط معاہدے کیے تھے سیلف سرونگ معاہدے تھے یا غلط معاہدے تھے سیلف سرونگ تھے ہے نا سیلف سرونگ ہے IPPs کے جو معاہدے تھے سیلف سرونگ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے ہمارا بالکل کہتے ہیں پلیتھن نکال دیا تیل نکال دیا مظلوم عوام کا لیکن دل پھر بھی ہمارا پاکستانی ہے اور پاکستانی عوام بڑے محنت کش ہیں آپ دیکھیں نا دنیا کے ہر ملک میں آ کے کامیاب ہوتے اپنے ملک میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ سسٹم ان کو الاؤ نہیں کرتا بڑھنا ایماندار بزنس مین کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ایماندار محنت کش کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تو یہ لب لباب